ناظرین کرام، ذرا آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے، ایک ایسا منصوبہ جس میں نیل سے فرات تک کی زمینیں اسرائیل کے پرچم تلے لانے کا خواب دیکھا گیا، ایسا خواب جو صدیوں پرانا ہے اور آج بھی انتہا پسند ذہنوں میں سلگ رہا ہے، لیکن تاریخ بدلنے جا رہی ہے۔ ریاض کے شاہی محل میں 17 ستمبر 2025 کو ایک کاغذ پر قلم چلا اور پوری مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی بساط ہل گئی۔ سعودی عرب اور پاکستان نے وہ معاہدہ کیا جس کی ایک شق دشمن کے لیے موت کا پیغام ہے، ایک پر حملہ سب پر حملہ۔ سوچئے ناظرین، اگر کل اسرائیلی جنگی طیارے حجاز کی فضا پر سایہ ڈالیں تو ان کے سامنے صرف سعودی عرب نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کی ایٹمی طاقت بھی کھڑی ہوگی۔ یہ ویڈیو آپ کو دکھائے گی اسرائیل کے گریٹر پلان کی اصل کہانی، سعودی پاکستان اتحاد کی ناقابل شکست دیوار اور وہ تصوراتی لمحہ جب دشمن آگے بڑھنے کی جرت کرے تو زمین اور آسمان ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑی۔ یہ ہے مسک اوریجنل، جہاں سچ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو مشرق وسطیٰ کی جیو پولیٹیکل دنیا کو ہلا کر رکھنے والا ہے۔ ایک ایسا خواب جو کئی دہائیوں سے اسرائیل کی انتہا پسندانہ قوتوں کے ذہنوں میں گھوم رہا تھا اور اب ایک نئی حقیقت کی روشنی میں چکنا چور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کے مبینہ گریٹر اسرائیل پلان کی، جو ایک توسیع پسندانہ نظریہ ہے اور اسے دفن کرنے والے حالیہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے کی۔ ناظرین، یہ معاہدہ 17 ستمبر 2025 کو ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور پاکستانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے درمیان دستخط ہوا، اور اس کی ایک مرکزی شق یہ ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہو تو اسے دونوں ملکوں پر حملہ سمجھا جائے گا اور مشترکہ طور پر جواب دیا جائے گا۔ یہ صرف ایک کاغذ کا معاہدہ نہیں بلکہ ایک نئی دفاعی دیوار ہے جو علاقائی طاقت کے توازن کو بدل دیتی ہے۔ ناظرین، یہ پیش رفت اسرائیل کے گریٹر پلان کو شدید دھچکا دے سکتی ہے، خاص طور پر جب 9 ستمبر 2025 کو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا اور امریکہ نے خاموشی اختیار کر لی۔ آئیے ناظرین، اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں قدم بقدم، تاکہ آپ کو پوری تصویر واضح ہو جائے، اور پھر ہم ایک تصوراتی منظرنامہ دیکھیں گے کہ اگر اسرائیل سعودی عرب پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو پاکستان اور سعودیہ مل کر اسے کیسے روکتے ہیں اور جوابی کارروائی کیسے ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، آئیے واضح کر دیں کہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل پلان بالکل کیا ہے۔ یہ کوئی نئی کہانی نہیں بلکہ 19ویں صدی کے آخر سے چلی آ رہی ایک زائنسٹ تحریک کا حصہ ہے جو بائبل کی تورات کی بعض آیات پر مبنی ہے۔ تورات میں پیدائش کی کتاب باب 15 آیت 18 سے 21 تک اللہ کی طرف سے یہودیوں کو ایک وسیع علاقے کی وعید کا ذکر ہے، دریائے نیل سے دریائے فرات تک۔ یہودی رہنما تھیوڈور ہرزل، جو زائنسٹ تحریک کے بانی ہیں اور بعد میں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان، ان سب نے اس نظریے کو سیاسی اور فوجی شکل دی۔ ناظرین، یہ پلان اسرائیل کی موجودہ سرحدوں سے کہیں آگے ہے۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جہاں اسرائیل نہ صرف فلسطین پر قبضہ کر لے بلکہ پڑوسی ممالک کے بڑے بڑے علاقوں کو اپنے اندر سمو لے۔ یہ صرف مذہبی بنیاد نہیں بلکہ جیو اسٹریٹجک مفادات کا بھی معاملہ ہے۔ تیل اور گیس کے ذخائر، پانی کے وسائل اور علاقائی غلبے کا کنٹرول۔ مثال کے طور پر غزہ کے آف شور گیس فیلڈز پر اسرائیل کی نظر ہے، اور ویسٹ بینک میں ہزاروں آباد کاریاں اسی پلان کی عملی شکل ہیں۔
اقوام متحدہ کی قراردادیں اسے غیر قانونی قرار دیتی ہیں، لیکن اسرائیلی دائیں بازو کی جماعتیں جیسے بنیامن نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ناظرین، اگست 2025 میں نیتن یاہو کے ایک بیان نے عرب دنیا میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا، جہاں انہوں نے تاریخی اسرائیل کی بات کی جو بالکل اسی گریٹر پلان کی طرف اشارہ تھی۔ یہ پلان ایران اور فلسطینیوں کے پروپیگنڈے میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی حالیہ کارروائیاں جیسے 9 ستمبر 2025 کو قطر پر حملہ اس کی توسیع پسندی کی گواہی دیتی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو عرب ممالک کو کمزور کر کے اسرائیل کو علاقائی سپر پاور بنانا چاہتا ہے، اور اس کی جڑیں صہیونی نظریے کی انتہا میں ہیں۔ یہ پلان نہ صرف فلسطینیوں کو بے گھر کرتا ہے بلکہ لبنان، شام اور سعودی عرب جیسے ممالک کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے، جہاں اسرائیل کی خفیہ آپریشنز اور فضائی حملے اس کی عملی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ناظرین، تصور کریں کہ یہ خواب اگر پورا ہو جائے تو مشرق وسطیٰ کی پوری جغرافیائی ساخت بدل جائے گی، عرب اتحاد ٹوٹ جائیں گے اور اسرائیل کا غلبہ ناقابل چیلنج ہو جائے گا۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ اس گریٹر اسرائیل پلان میں کون کون سے ممالک اور علاقے اسرائیل کی نظر میں اس کے حصے سمجھے جاتے ہیں۔ آئیے اسے نقشے کی طرح کھولتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ موجودہ اسرائیل سے شروع ہو کر فلسطین کے پورے علاقے کو کھا جاتا ہے، غزہ، ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم، پھر اردن کا مغربی حصہ جہاں دریائے اردن کا کنٹرول ہے اور کچھ مشرقی علاقے بھی، لبنان کا جنوبی حصہ خاص طور پر شیعہ اکثریتی علاقے اور دریائے لتانی تک پھیلا ہوا۔ شام میں گولان ہائٹس تو پہلے ہی قبضے میں ہے، لیکن دمشق کے آس پاس اور دریائے فرات کے کچھ حصے بھی شامل ہیں۔ عراق کا مغربی کنارہ جہاں فرات کا پانی اور شمالی علاقے ہیں، مصر کا سینائی جزیرہ نما جو دریائے نیل تک جاتا ہے، اور سعودی عرب کا شمالی حصہ جیسے حجاز کا علاقہ جہاں مقدس مقامات مسجد الحرام اور مسجد نبی کے آس پاس کے علاقے بھی نظر میں ہیں۔ کچھ انتہا پسند نقشوں میں جنوبی ترکی اور عراق کے کرد علاقے بھی شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ کوئی خیالی بات نہیں، زائونسٹ ادب میں ایسے نقشے دستیاب ہیں جیسے کہ دی آئرن وال نامی کتاب میں بیانات ملتے ہیں۔ یہ علاقے نہ صرف زمینی توسیع ہیں بلکہ وسائل کا کنٹرول بھی، سعودی عرب کے تیل فیلڈز، اردن کا پانی، لبنان کی ساحل۔ اسرائیل کی فوج IDF نے ماضی میں لبنان اور شام میں کارروائیاں کی ہیں جو اس پلان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ناظرین، تصور کریں کہ اگر یہ پلان کامیاب ہو جائے تو عرب دنیا کیسی تقسیم ہو جائے گی۔ ایک ایسا منظر جہاں اسرائیل کا غلبہ ناقابل چیلنج ہو اور فلسطینی، لبنانی، شامی سب مٹ جائے۔ سعودی عرب کا شمالی حصہ جو حجاز کہلاتا ہے اس پلان میں کلیدی ہے، کیونکہ یہ تیل کے علاوہ مقدس مقامات کا گھر ہے، اور اسرائیل کی خفیہ انٹیلیجنس رپورٹس بتاتی ہیں کہ وہاں پر ممکنہ حملوں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، یہ پلان صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک خطرہ ہے جو علاقائی امن کو تباہ کر سکتا ہے، اور اب سعودی پاکستان معاہدہ اسے روکنے کی پہلی دیوار بن رہا ہے۔ ناظرین، اب آئیے اصل بات پر۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر جو اس گریٹر اسرائیل پلان کو مکمل طور پر ناممکن بنا رہا ہے۔ یہ معاہدہ جسے SMDA کہا جاتا ہے ایک نیٹو جیسا پیکٹ ہے، یعنی آرٹیکل 5 کی طرح، جہاں ایک پر حملہ سب پر حملہ ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض کے الیمامہ پیلس میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ F-15 لڑاتا طیاروں نے فضائی سلامی دی اور 21 توپوں کی فوجی سلامی پیش کی گئی۔ ناظرین، یہ صرف رسمیات نہیں، یہ ایک گہرے اعتماد کی نشانی ہے۔ پاکستان جو دنیا کی چھٹی جوہری طاقت ہے، سعودی عرب کو ایک بال واسطہ جوہری چھتری دے رہا ہے۔ تصور کریں،
اگر اسرائیل سعودی عرب کے شمالی علاقوں پر آنکھ اٹھائے جیسے حجاز پر، تو پاکستان کی میزائل صلاحیت جو ہزاروں کلومیٹر دور تک مار کر سکتی ہے، فوری رد عمل دے گی۔ یہ معاہدہ سعودی عرب کی امریکہ پر انحصار کو کم کرتا ہے، خاص طور پر جب 9 ستمبر 2025 کو اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا اور امریکہ نے خاموشی سرکشا کی۔ ناظرین، سعودی عرب جو اسلامی دنیا کا مرکز ہے، اب پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے حرمین شریفین کے تحفظ میں۔ پاکستان پہلا ملک ہے جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی دفاعی ذمہ داری سنبھالے گا۔ یہ اعزاز پاکستان کی فوج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت نے ملا ہے۔ مشترکہ فوجی مشقیں، انٹیلیجنس شیئرنگ اور ہتھیاروں کی ٹرانسفر اب باقاعدہ ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ معاہدہ اقتصادی بھی ہے۔ سعودی عرب کی $5 بلین کی سرمایہ کاری پاکستان کی معیشت کو بوسٹ دے گی اور سی پیک کو وسعت ملے گی۔ مجموعی طور پر یہ علاقائی امن کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسرائیل اب سعودی عرب پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پاکستان کی فوج کو متحرک کر دے گا، ایک ایسی فوج جو یمن اور افغانستان جیسے تنازعات میں ثابت شدہ ہے۔ ناظرین، یہ معاہدہ ایک نئی دفاعی دیوار ہے جو گریٹر اسرائیل کے خواب کو چکنا چور کر رہی ہے، اور یہ صرف آغاز ہے۔ اب ناظرین، مزید دلچسپ بات سنیے۔ متحدہ عرب امارات یعنی UAE بھی پاکستان کے ساتھ ایسا ہی دفاعی معاہدہ کرنے کو تیار ہے۔ عرب میڈیا اور سوشل میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ سعودی عرب کے بعد UAE اور حتیٰ کہ قطر بھی اس طرف مائل ہیں۔ ناظرین، یہ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کی حالیہ جارحیت، قطر پر حملہ، فلسطینیوں پر بمباری نے عرب ممالک کو امریکہ کی سیکیورٹی ضمانتوں پر شکوک ڈال دیے ہیں۔ UAE جو ابراہیم اکارڈز کے ذریعے اسرائیل سے جڑا تھا، اب اپنی سلامتی کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تصور کریں اگر UAE پاکستان کے ساتھ SMDA کر لے تو کیا ہوگا؟ ایک بلاک بن جائے گا، سعودی UAE پاکستان، جہاں فضائی اڈے، میزائل بیسز اور جوہری مدد کا تبادلہ ہوگا۔ UAE کی معاشی طاقت جو دبئی اور ابو ظہبی کی شکل میں ہے، پاکستان کی معیشت کو بوسٹ دے گی۔ ناظرین، یہ افواہیں نہیں، عرب ٹی وی چینلز پر بحثیں چل رہی ہیں کہ UAE پاکستان کو ایشیا کا اسرائیل کہہ رہا ہے، ایک ایسی طاقت جو جوہری اور کنونشنل دونوں سطحوں پر مضبوط ہے۔ اگر یہ معاہدہ طے پا گیا تو گریٹر اسرائیل کا پلان مزید دفن ہو جائے گا، کیونکہ UAE کا علاقہ بھی لبنان اور شام کی طرح پلان میں شامل ہے۔ یہ ایک چینل بنائے گا جہاں پاکستان مرکزی کردار ادا کرے گا اور عرب سرمایہ پاکستان کی راہداریوں میں بہے گا۔ ناظرین، یہ بلاک نہ صرف دفاعی ہوگا بلکہ اقتصادی بھی، جہاں UAE کی AI اور ٹیک سرمایہ کاری پاکستان کی فوجی ٹیکنالوجی سے جڑ جائے گی اور یہ امریکہ کی بالادستی کو مزید کمزور کرے گا۔ ناظرین، اب پاکستان کی پوزیشن پر آتے ہیں۔ اب پاکستان کے ہاتھ کھلتے جا رہے ہیں اور اسرائیل کو سبق سکھانے کا وقت آتا جا رہا ہے۔ پاکستان جو کئی دہائیوں سے اسلامی دنیا کا دفاعی قلعہ رہا ہے، اب ایک نئی بلندی پر ہے۔ یہ معاہدے پاکستان کو اقتصادی فوائد دیں گے۔ سعودی سرمایہ کاری ریفائنریوں، سڑکوں اور انفراسٹرکچر میں آئے گی، جو IMF قرضوں سے نجات دلائے گی۔ سفارتی طور پر پاکستان اب کشمیر اور فلسطین جیسے مسائل میں سعودی اور UAE کی حمایت حاصل کرے گا، جو OIC میں کلیدی ہوگی۔ ناظرین، اسرائیل کی فلسطینی نسل کشی جو غزہ میں جاری ہے نے پاکستان کو ایک اخلاقی پوزیشن دی ہے۔ پاکستان کی فوج جو 7 لاکھ سے زائد ہے اور اس کی میزائل ٹیکنالوجی شاہین، غوری، اسرائیل کو روک سکتی ہے۔ سبق سکھانا سے مراد فوجی حملہ نہیں بلکہ ایک جامع حکمت عملی ہے۔ سفارتی دباؤ، اقتصادی بائیکاٹ اور دفاعی اتحاد۔ چین کے ساتھ سی پیک، روس اور ایران کے ساتھ توازن، اور اب عرب دنیا کے ساتھ یہ بلاک، پاکستان ایک سپر پاور بن رہا ہے۔ ناظرین، چیلنجز بھی ہیں۔
داخلی سیاست، ایران کے ساتھ توازن اور سعودی ویژن 2030 کو ہم آہنگ کرنا. لیکن مجموعی طور پر یہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی حیثیت ہے جو اسرائیل کی بالادستی کو ختم کر رہی ہے. پاکستان کی جوہری صلاحیت جو 170 سے زائد وارڈز پر مشتمل ہے، سعودی عرب کو ایک ایسا تحفظ دیتی ہے جو اسرائیل کی 90 وارڈ سے کہیں آگے ہے. سعودیہ کی فضائیہ جو F-15 اور ٹائفون طیاروں سے لیس ہے، پاکستان کی JF-17 تھنڈر کے ساتھ مل کر ایک ایئر پاور بنائے گی جو اسرائیل کی F-35 کو چیلنج کر سکتی ہے. ناظرین، یہ اتحاد نہ صرف دفاعی ہے بلکہ ایک نئی اسلامی یکجہتی کی بنیاد ہے. ناظرین، اب آئیے ایک تصوراتی منظرنامہ دیکھتے ہیں جو حقیقت کی بنیاد پر ہے کہ اگر اسرائیل سعودی عرب پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو پاکستان اور سعودیہ مل کر اسے کیسے روکتے ہیں اور جوابی کارروائی کیسے ہو سکتی ہے. تصور کریں، یہ 2026 کا موسم گرما ہے اور اسرائیل اپنے گریٹر پلان کے تحت سعودی عرب کے شمالی علاقے حجاز پر آنکھ اٹھاتا ہے، شاید ایک خفیہ آپریشن یا فضائی حملہ جیسے قطر والا، تاکہ مقدس مقامات کے آس پاس کنٹرول حاصل کر لے. اسرائیل کی IDF جو اپنی ایئر سپیس میں برتری رکھتی ہے، F-35 طیاروں سے سعودی فضائی حدود میں داخل ہو جاتی ہے اور میزائل حملے کرتی ہے ریاض یا مدینہ کے قریب ٹارگٹس پر. ناظرین، یہ حملہ SMDA کی شک کو متحرک کر دیتا ہے. سعودی ولی عہد فوری طور پر پاکستان کو مطلع کرتے ہیں اور پاکستان کی قیادت فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر نگرانی رد عمل کا اعلان کر دیتی ہے. پہلا قدم روکنے کا. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ISI جو سعودی GID کے ساتھ شیئرنگ کرتی ہیں، پہلے سے ہی اسرائیلی طیاروں کی ٹریکنگ کر رہی ہوتی ہیں. سعودیہ کی پیٹریٹ میزائل سسٹم جو امریکہ سے ملی ہے، حملے کو انٹرسیپٹ کرتی ہے، جبکہ پاکستان کی JF-17 طیارے جو سعودی فضائیہ میں بھی موجود ہیں، فضائی حصار میں اسرائیلی F-35 کو لے لیتے ہیں. ناظرین، پاکستان کی AWACS سسٹم جو سعودی بیسز سے آپریٹ ہوتی ہے، ریئل ٹائم انٹیلیجنس فراہم کرتی ہے اور مشترکہ کمانڈ سینٹر ریاض میں قائم ہوتا ہے، جہاں پاکستانی اور سعودی جنرلز مل کر حکمت عملی بناتے ہیں. یہ روکنے کا مرحلہ ہوتا ہے. سعودیہ کے F-15 طیارے اسرائیلی حملے کو واپس دھکیلتی ہیں، جبکہ پاکستان کی میزائل ڈیفنس جیسے HQ-9 سعودی سرحدوں پر تعینات ہو جاتی ہے. ناظرین، یہ مشترکہ دفاعی نیٹ ورک اسرائیل کو مزید آگے بڑھنے نہ دے، کیونکہ پاکستان کی جوہری چھتری جو بالواسطہ طور پر سعودیہ کو کور کرتی ہے، اسرائیل کو جوہری جوابی حملے کی دھمکی دیتی ہے. ناظرین، اگر حملہ روک نہ سکے اور سعودی علاقے متاثر ہوں تو جوابی کارروائی کا مرحلہ آتا ہے. پاکستان اور سعودیہ مل کر ایک ملٹی لیئر رسپانس تیار کرتے ہیں. پہلے فضائی سطح پر سعودی کی فضائیہ جو 300 سے زائد جدید طیاروں کی مالک ہے، پاکستان کی 150 JF-17 کے ساتھ مل کر اسرائیل کی ایئر بیسز پر کاؤنٹر سٹرائک کرتی ہے. تصور کریں، سعودی ٹائفون طیارے جو پاکستان کی پائلٹنگ سے چلائے جاتے ہیں، تل ابیب یا غزہ کے قریب اسرائیلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بناتے ہیں. ناظرین، یہ حملہ سعودیہ کی ٹائفون طیاروں سے لانچ ہوتا ہے جو 2000 کلومیٹر رینج رکھتی ہیں اور پاکستان کی ایویکس گائیڈنس سے کامیاب ہوتا ہے. دوسرا، میزائل وار. پاکستان کی غوری میزائل جو 1500 کلومیٹر رینج والی ہے، سعودی بیسز سے لانچ ہوتی ہے اور اسرائیل کی جنوبی ایئر بیسز جیسے ایلیٹ پر گرتی ہے. یہ میزائل CRBT ٹیکنالوجی سے لیس ہیں جو اسرائیلی آئرن ڈوم کو چکما دے دیتی ہیں. سعودیہ کی بلسٹک میزائلز جو چین سے ملی ہیں، شام کے ذریعے اسرائیل کی شمالی سرحد پر حملہ کرتی ہیں، جہاں گولان ہائٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ناظرین، یہ جوابی وار اسرائیل کی سپلائی لائنز کو کاٹ دیتا ہے اور اقتصادی نقصان پہنچاتا ہے. تل ابیب کی تیل ریفائنریاں اور گیس پائپ لائنز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تیسرا، جوہری سطح. اگر حملہ شدید ہو تو پاکستان کی جوہری پالیسی
जो क्रेडिबल मिनिमम डिटर्नेंस पर मबनी है, मुतहर्रिक हो जाती है। पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल जो 2750 किलोमीटर रेंज वाली है, इजराइल के मरकजी शहरों जैसे तिल अबीब या यरूशलेम को थ्रेट करती है। नाजरीन, ये जौहरी धमकी सऊदी की मुआशी ताकत से जुड़ी होती है। सऊदी तेल की सप्लाई रोक दी जाती है, जो आलमी मईशत को हिला देती है और अमरीका को दबाव में ला देती है। मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और सऊदिया OIC का ब्लॉक मुतहड्डिक करते हैं, जहां UAE, कतर और मिस्र भी शामिल हो जाते हैं और एक मुश्तरका फौजी कमांड कायम होती है। नाजरीन, ये जवाबी वार न सिर्फ दिफाई होता है बल्कि इजराइल को सिफारती तन्हाई में धकेलता है। अक़वाम मुत्तहिदा में रेजोल्यूशन पास होते हैं और चीन और रूस की हिमायत हासिल होती है। इजराइल की फौज जो 1,70,000 एक्टिव और 4 लाख रिजर्व रखती है, पाकिस्तान की 6,50,000 और सऊदी की 2,50,000 फौज के सामने कमज़ोर पड़ जाती है, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान की आर्टिलरी और टैंक्स सऊदी सरहदों पर तैनात हों। नाजरीन, ये सिनेरियो एक सबक है। इजराइल का हमला न सिर्फ नाकाम हो जाता है बल्कि उसे इक्तिसादी और फौजी तौर पर कमज़ोर कर देता है। जहां सऊदी तेल की बंदिश आलमी मार्केट्स को मुतासिर करती है और पाकिस्तान की जौहरी ताकत इजराइल को वापस बैठने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसा वॉर होता है जो ग्रेटर प्लान को ख़त्म कर देता है और इलाकाई तवाज़ुन को बदल देता है। नाजरीन, ये तसव्वुराती मंजरनामा हमें बताता है कि SMDA की ताकत क्या है। ये न सिर्फ रोकता है बल्कि जवाबी ताकत भी देता है, जो इजराइल को सोचने पर मजबूर कर देती है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी जो चीन और रूस से जुड़ी है, सऊदिया की जदीद फ़ज़ाइया के साथ मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बनाती है जो मशरिक़ वुस्ता में नई ताकत है। नाज़रीन, अगर UAE शामिल हो जाए तो ये ब्लॉक मज़ीद मजबूत हो जाएगा, जहां दुबई के AI बेसिस से इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी और मुश्तरका साइबर हमले इजराइल की नेटवर्क्स को टारगेट करेंगे। ये सब कुछ इजराइल को एक सबक सिखाता है कि अब मशरिक़ वुस्ता में तन्हा खेलना मुमकिन नहीं। नाजरीन, ये इत्तेहाद अमरीका की इलाकाई बालादस्ती को भी चैलेंज करता है, क्योंकि सऊदिया अब अमरीका की बजाय पाकिस्तान और चीन की तरफ माइल है। नाजरीन, ग्रेटर इजराइल प्लान एक ख्वाब था जो अब चिकनाचोर हो रहा है। सऊदी पाकिस्तान मुआहिदे ने उसकी बुनियाद हिला दी। UAE की शमूलियत उसे दफन कर देगी और पाकिस्तान की क़यादत एक नई इस्लामी यकजहती लाएगी। ये इत्तेहाद अमरीकाती इलाकाई बालादस्ती को चैलेंज करेगा और अमन की नई बुनियाद रखेगा। नाजरीन, ये वक्त है जब हम सब मिलकर इस नई हकीकत को देखें और उसकी हिमायत करें। शुक्रिया, आज हमने एक ऐसी हकीकत का पर्दा चाक किया जो बरसों से छुपी हुई थी, लेकिन सच हमेशा रोशनी में आता है और जब सामने आ जाए तो खामोशी गुनाह बन जाती है। अगर आपने ये सच्चाई दिल में उतारी हो तो हमारा साथ दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये आवाज़ हर कान तक पहुँचे और हर दिल को झंझोड़ दे। नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपके ख़यालात ही हमारी अगली काविश का रास्ता तय करते हैं। ये था मिस्क ओरिजिनल, जहां सच सायों से निकलकर रोशनी में आता है।